تو جب پہلے سنتے تھے ہم سمجھتے تھے جنت البقیع کہیں دور ہوگی اور کہیں جاتی ہوں گی، اب جا کے دیکھا تو وہ خانہ سید عالم ہے، اسی طرف کا دروازہ پھاٹک، اس وقت جب میں گیا ہوں باب جبرائیل اس کا نام، اور وہ اس کے ادھر جنت البقیع۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بیچ میں سب بنی ہاشم کا محلہ تھا، وہ عزیزوں کے مکانی سب ہوں گے، کوئی کوچہ و بازار درمیان میں نہیں ہوگا، تو بس بچوں کا ہاتھ میں لیتی تھیں۔ اب روایت یہ نہیں ہے مگر جو میرا تصور ہے اس سے بچوں کا ہاتھ میں لیتی تھیں کہ ہوتا یہ تھا، اور اب دیکھیے کہ بالکل فطری ہے یا نہیں، کہ ادھر فاطمہ نے رونا شروع کیا اور فوراً بچے شریک گریہ ہو گئے۔ اس کے معنی ہے کہ ہر وقت مستقل مجلس برپا رہتی تھی۔ تو اس لیے سید عالم نے چاہا کہ جب میں جاؤں تو اپنے ساتھ جو شریک غم ہیں، جو ہم نوائے نالہ و فریاد ہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس لیے حسنین کو اپنے ساتھ لے کے جاتی تھیں اور دن بھر، تاکہ ان کی امکانی فرمائش پوری ہو جائے کہ میں روتی رہوں مگر دن کو میں ایسی جگہ رہوں کہ ان تک صدائیں رونے کی نہ پہنچیں۔ تو دن بھر شروع میں کوئی سایہ نہ تھا، زیر سایہ آفتاب بیٹھی رہتی تھیں، تو امیر المومنین اسلام نے پھر ایک حجرہ بنوا دیا جس کا نام بیت الاحزان تھا، اور جب تمام روضے جنت البقیع کے برباد ہوئے تو سید عالم کی وہ یادگار بھی وہ مسمار کر دی گئی۔ تو اس طرح سے دن رات گریہ کرتی نہیں۔ بس اب یہ ذکر آ گیا تو بس ایک تذکرہ اور اسی پر کہ بلال مؤذن رسول نے بعد پیغمبر عہد کر لیا کہ میں رسول کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ اسی سے ان کی حق شناسی ظاہر ہے، مگر جانتے تھے کہ مدینے میں رہ کے اسے نبھانا مشکل ہے، لہذا مدینہ چھوڑ دیا۔ شام کے قریب ایک جگہ جا کے رہنے لگے، کچھ عرصے تک رہے، مگر جسے پیغمبر سے اتنا لگاؤ ہو، پیغمبر سے اس سے لگاؤ نہیں ہوگا۔ خواب میں رسول کو دیکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال ہم نہیں رہے تو تم نے ہماری ڈیوری بھی چھوڑ دی۔ بس اب خواب سے چونکے تو بے تابانہ سامان سفر بھی نہیں کیا اور پشت شتر پر سوار ہو کے روانہ ہو گئے تیز رفتاری کے ساتھ مدینے کی طرف۔ جب قریب مدینہ پہنچے تو ایک مسافر جو مدینے آ رہا تھا اس نے دیکھا اور سمجھا کہ یہ اتنے عرصے کے بعد مدینے آ رہے ہیں، تو اس نے پیش قدمی سے کام لے کر اپنی رفتار کو بڑھا کے جا کے مدینے میں خبر دے دی کہ بلال آ رہے ہیں اور رفتار سفر کے لحاظ سے مثلا کل تک پہنچ جائیں گے۔ تو مسلمہ تاریخی واقعہ ہے کہ پورا مدینہ بلال کے استقبال کے لیے امڈ آیا، یہاں تک کہ پردے دار عورتیں تک گھروں سے برآمد ہو گئیں کہ بلال مؤذن رسول۔ اور یہ جب بلال پہنچے تو یہ تاریخی جملہ ہے صفحہ تاریخ پر کہ ما رویا قط اکثر باقیا ولا باقیہ بعد فقد رسول اللہ من یوم اقبل بلال۔ بعض تاریخ کی کڑیاں ہیں کہ بر وقت وہ نہیں ملتی اور بعد میں کہیں پر ان کا پتہ چل جاتا ہے۔
تو یہاں تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ وفات رسول کے بعد سے یہ کوہرام رونے والوں رونے والیوں کا دیکھنے میں نہیں آیا تھا. اب پتہ چلا کہ وفات رسول کے وقت بھی کوہرام تھا. ارے عام مسلمانوں کو سب کو سیاسی سرگرمیوں سے مطلب تھوڑی تھا. تو کوہرام اس وقت بھی تھا. وہ کہتا ہے ان کی وفات کے بعد سے یہ کوہرام سننے میں نہیں آیا تھا. اور اب ماشاءاللہ ذوق ادب رکھنے والے بھی ہیں اور فہم سلیم رکھنے والے بھی, ذوق سلیم بھی, کہ کوہرام اس اجتماعی صدا کو کہتے ہیں جس میں شخصیتیں گم ہو جائیں. اور اس وقت مدینے کی مردم شماری وہ صرف صحابہ ہیں اور صحابیات. تعریف صحابی کی ہے جس نے ایک دفعہ بھی بحالت اسلام پیغمبر کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے. تو کون مدینے کا مرد ہے جس نے کبھی نہ دیکھا ہو, اور کون مدینے کی خاتون ہے جس نے کبھی نہ دیکھا ہو؟ اس کے لیے کہ اس کے معنی ہے کہ مدینے کی مردم شماری اس وقت کی صرف صحابہ ہیں اور صحابیات. اور کوہرام میں نے کہا کہ اجتماعی عمل کا نام ہوتا ہے, تو دنیا یاد رکھے کہ یہ اجماع صحابہ ہے ذریعے کے سنت ہونے پر.